فتاوا فریدیہ، یہ مفتی محمد فرید، جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 333 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ مولوی صاحب دھماکہ تمہارے سر میں تمہارے مفتی نے مارا، تمہارے ایٹم بم تمہارے سر پہ مارا۔ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس پر تمہارے مولوی نے ایٹم بم چلایا۔ پہلے تم بم لوگوں پر چلاتے تھے، اب بم تمہارے اوپر چلا ہے۔ یہاں لکھا بدعت نہیں ہے، تم نے لکھ کے دیا بدعت ہے۔ یا اپنے مولوی کو مانو یا اپنی بات کو مانو، ماننا پڑے گا۔ جو مسلک اعلی حضرت ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صفحہ نمبر 434 پر اب فتاوا دارالعلوم دیوبند کا حوالہ سنیں۔ صفحہ نمبر 286، نماز جنازہ کے بعد بیٹھنے کا غلط رواج۔ سوال، نماز جنازہ کے بعد اکثر لوگ سلام پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور الحمد، درود شریف وغیرہ پڑھ کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اربعہ کی ارواح پاک کو بخش کر حاضر میت کی ارواح کو بخشتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہے فتاوا دارالعلوم دیوبند۔ پھر ارشاد فرمایا، الجواب، نماز جنازہ کے بعد اور کوئی دعا مشروع نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 286 نکال کر دیکھ لو۔ بس یہ فعل بعد نماز جنازہ کے نہ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمارے مفتی اعظم فتاوا دارالعلوم دیوبند کو مرتب کرنے والے اس کے اوپر حاشیہ لگاتے ہیں، فرمایا ولا یدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہ مانگے، لأنه یشبہ الزیادۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر یہ اوپر ایک زائد عمل ہے جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ واضح ہے کہ میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اعمال کے اندر پیش قدمی نہ کرو۔ آپ پیش قدمی نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ لأنه یشبہ الزیادۃ فی صلاۃ الجنازہ، آگے حوالہ پیش کر دیا، مرکات المفاتیح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 369، یہ حوالہ بھی پیش کر دیا۔ یہ ایک حوالہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا حوالہ دیکھو، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، اس پر دیکھیں۔ صفحہ نمبر اس کا بھی دیتا ہوں، یہی بات چل رہی ہے، اسی کا بھی دے گا، ہم دے رہے ہیں۔ یہ فتاوا دارالعلوم دیوبند ہے اور کوئی نہیں چیز ہمارے ہاتھ میں۔ نماز جنازہ قبل از دفن دعا جائز ہے یا نہیں؟ یہ صفحہ نمبر 307 ہے۔ میت پر نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد قبل از دفن دعا کرنا جائز ہے یا بدعت؟ اور الفا کے بارے میں بھی کتاب، کتب حدیث یا فقہ سے کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ یہ سائل کا سوال ہے۔ الجواب، کتب فقہ میں لکھا ہے نماز جنازہ خود دعا ہے واسطے میت کے، لہذا اور کوئی دعا بعد نماز جنازہ کے مشروع نہیں ہے۔ اور ہمارے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیتے ہیں کس کا؟ شامی کا۔ شامی میں ہے فقد صرحوا عن آخرہم بأن صلاۃ الجنازہ ہی الدعاء للمیت، کہ نماز جنازہ خود ہی تو میت کے لیے دعا ہے۔ وفی خلاصۃ الفتاوی، اب خلاصۃ الفتاوی کا حوالہ لو، نمبر 2 اس کے اوپر لکھا، رد المختار باب صلاۃ الجنازہ جلد 1 صفحہ نمبر 814، اس کے تحت قولہ ورکنہ التکبیرات، اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کر دیا، ساتھ ہمارے مفتی اعظم نے حوالے بھی دیے، ایسے بات نہیں ہے جو بغیر حوالہ کے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وفی خلاصۃ الفتاوی لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ،
آپ قائم ہونے کی یا بیٹھنے کی باتیں کر رہے تھے. لا یقوم بالدعاء, نہ کھڑا ہو دعا کے ساتھ بعد صلاۃ الجنازہ تھے, نماز جنازہ کے بعد. اور اسی طرح کیا فرمایا, فتاوی بزازیہ کا حوالہ دیا, لا یقوم بالدعاء, لا یقوم پڑھ رہا ہوں. سبقت لسانی تم سے ہو, تیرا بولنے کا حق نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح پڑھ رہا ہوں, لا یقوم. سبقت لسانی تم سے ہو جائے تو وہ تو کیا ہوتی ہے, وہ تم کو معاف ہوتی ہے. ہم سے فی صلاۃ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. حضرات, میں نے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ ذکر کیا. مولوی صاحب کو سانپ ہی سونگھ گیا, اس صفحے کو چھوڑ ہی گئے. یہ جہاں لکھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں مولوی صاحب, تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبندی مفتی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں؟ ایک جگہ تم کہتے ہو, میری طرف دیکھیں نا مولانا, پھیرنا کیا نا بات نہیں ہے, میری طرف دیکھیں, آپ کو نہیں آتی, میری طرف دیکھیں. آپ نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں, میری طرف دیکھیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند سے میں نے حوالہ دیا ہے, اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس صفحے کو تمہارے مولوی نے جھوٹ بولا ہے, کیوں جھوٹ بولا ہے؟ دوسری جگہ کچھ لکھ رہا ہے, اس جگہ کچھ لکھ رہا ہے. جو اس نے کیا بدعت نہیں ہے, یہ بڑا یا تم بڑا ہے, بتا دو. اب تمہارے اندر یہاں پر لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے, یہاں پر لکھا ہے بدعت نہیں ہے. مولوی جی آج تو سارا عقیدہ ہی بدعت ہو گیا, کیونکہ تمہارے مولوی نے کہا بدعت نہیں ہے, تم بدعت کہہ رہے ہو. تمہارا دیوبند کا جو بڑا مولوی ہے وہ جھوٹا ہے, ماننا پڑے گا. دیوبندی جھوٹے ہیں اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اب موضوع سے ہٹ گئے. مولوی صاحب کو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی, سرراہا کو اس کے فائل کو آگے آخر ہی پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں پتا جب فائل اس میں ظاہر ہو تو مرفوع ہوتا ہے, فائل 1 ہو تب بھی مرفوع ہوگا, فائل 2 ہو تب بھی مرفوع ہوں گے, فائل 3 ہو فائل تب بھی مرفوع ہوں گے, فائل 1,00,000 ہو پھر بھی مرفوع ہوگا. مولوی صاحب کو نہ میزان صرف آتی ہے, نہ ہی ان کو ناو آتی ہے, مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اب پوری دنیا دیکھے گی مولوی عطا اللہ تمہاری شکست دیکھ کر پوری دیوبندیت جھونکے گی. آج اشرف علی تھانوی کی قبر کو بھی لرزہ پیدا ہوگا کہ کیسے میرے اشرفیہ سے پڑھ کر مجھے ذلیل کرنے والے آگے اور مجھے ناخلف شاگرد ایسے پیدا ہوئے. میری ذلت پوری دیوبندیت کو لے ڈوبے. خود تو ڈوبے تھے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب پوری سپاہی سے آبا چونک جائے گی, اب پورے دیوبندی چونکیں گے, اب پورے دیوبندیت کو شکست ہوگی اور انشاءاللہ بریلی کے تاجدار کا ڈنکا بجے گا. اللہ کے فضل سے میں نے آیت پڑھی, مولوی صاحب نے ایک آیت بدعت والی نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کہ بدعت ہے. آئیے سنیے, میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں, مولوی صاحب کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں. سنیے آیت. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پارہ نمبر 30 ہے, سورۃ الم نشرہ ہے, رکوع نمبر 19 ہے, آیت نمبر 8 ہے. اس میں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو. اب سنیے, ابن جریر میں بھی یہ روایت ہے, یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے, تفسیر روح المعانی میں بھی ہے, یہ سند صحیح کے ساتھ ہے. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ, فنصب دعا میں محنت کرو. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے, ہم نے قرآن سے دکھا دیا. اس طرح کی مولوی صاحب آیت پڑھو اور ساتھ یہ ادھار ہے یہ بھی اتارو, ساتھ یہ بھی قرضہ ہے یہ بھی پورا کرو, اور حوالے نہ دکھاؤ کہ یہ فتاوی دارالعلوم میں فلانے مفتی نے لکھا ہے, یہ تفسیر طبری ہے. دیکھو اب بم پڑے گا مولوی صاحب پر, مولوی کا دل بھی چیر جائے گا اور وہ آنے کے لوگ جان جائیں گے یہ جاہل مولوی ہے جس کو نہ صرف آتی ہے نہ ناو آتی ہے. کہتے ہیں میں جامعہ اشرفیہ کا, آج پوری جامعہ اشرفیہ لاہور میں تڑپے گی, وہاں کے مدرسین تڑپیں گے, وہاں کے لرزان دام ہوں گے
کہ ایک مولوی نے پوری دیوبندیت کو بدنام کر کے رکھ دیا. یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اور یہ جو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھی تھی, سنیے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 212. مولوی صاحب اس طرح حدیثیں پڑھو تے صحیح. یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, جب آپ نے 4 تکبیریں کہیں, ثم مشا, پھر آپ چلے. اب دیکھیں آتے کدھر ہیں, ہونٹ خشک ہو رہے ہیں آپ کے. مشا حتا ہو, پھر جنازے کے پاس آئے مولا علی شیر خدا مشکل کشا, جو سنیوں کی حاجت روائی کر رہے, دیوبندیوں کی رسوائی ہو رہی ہے. سنیے, مولا علی آئے, فقالا, یہ دعا جنازے کے بعد مانگی ہے. مولا نے کہا کہ کا جواب دینا پڑے گا. ہاں, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, صفحہ نمبر 434 پر جو آپ نے کہا کہ ہم نے حوالہ پیش کیا, اس حوالے کا